تو اللہ کے نبی سے پوچھا گیا کہ سب سے بڑا گناہ کون سا گناہ ہے؟ آپ نے فرمایا ان تجعل للہ ندا وہو خلقک، سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تم اللہ کے برابر کسی کو ٹھہراؤ۔ پھر پوچھا گیا اللہ کے نبی اس کے بعد سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تقتل ولدک خشیۃ ان یطعم معک، دوسرا سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تم اپنے بچوں کو قتل کرو اس ڈر سے کہ وہ بچہ تمہارے ساتھ کھائے گا۔ اپنی اولاد کو قتل کرو، اپنی اولاد کو مار ڈالو اس ڈر سے کہ اولاد کو کھلانا پڑے گا۔ 1400 سال پہلے لوگ بیٹیوں کو زندہ زمین میں گاڑ دیا کرتے تھے، اور آج بھی بیٹیوں کو ماں کے پیٹ میں مار دیا جاتا ہے۔ ہمارے پاس ایسے بھی لوگوں کا فون آتا ہے، مولوی صاحب میرا میڈیکل اسٹور ہے، میں دوا کا کاروبار کرتا ہوں، میں دوا بیچتا ہوں، میرے پاس لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں وہ دوا دے دو جس سے ماں کے پیٹ میں بچہ گرا دیا جائے، ایبارشن ہو جائے اور حمل ساقط ہو جائے، پریگننسی ختم ہو جائے۔ مولوی صاحب ہم تو میڈیکل اسٹور کا کام کرتے ہیں، ہم تو دوا کو بیچنے کا کام کرتے ہیں، اگر وہ دوا ہم دیتے ہیں تو کیا ہم کو گناہ پڑے گا؟ میں نے کہا بالکل گناہ پڑے گا، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ قرآن کہتا ہے گناہ کے کام میں اور غلط کام میں ایک دوسرے کا سپورٹ مت کرو۔ اگر آپ دوا کا کاروبار کرتے ہیں اور آپ وہ دوا بیچتے ہیں جس سے ماں کے پیٹ میں حمل ساقط ہوتا ہے، اس بچے کے قتل میں آپ بھی بھاگیدار بن جائیں گے، اس میں آپ بھی شریک ہو جائیں گے۔ میں نے کہا قطعی ایسا کام مت کیجیے اور مت بیچیے۔ اور اصول سمجھ لو، اصول سمجھ لو کلیہ چک والو، جو چیز غلط ہے، غلط چیز کا کاروبار کرنا بھی غلط ہے۔ جو چیز حرام ہے، حرام چیز کا بزنس کرنا بھی حرام ہے۔ جو چیز ناجائز ہے اس کا کاروبار کرنا اور اس کا کام کرنا، اس کو دکان پر سیل کرنا اور اس کو بنانے میں سپورٹ کرنا بھی غلط ہے، اور اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ سارے علماء کا یہ متفقہ فتویٰ ہے، جاؤ کسی بھی ادارے سے فتویٰ لے لو۔ اگر آپ کسی چیز کے بارے میں شریعت کی نظر میں آپ یہ مانتے ہیں کہ یہ چیز غلط ہے اور پھر آپ اس چیز کا کاروبار کر رہے ہیں، اس کا بزنس کر رہے ہیں، تو آپ اللہ کے یہاں جواب دینا پڑے گا، کیونکہ آپ نے حرام اور ناجائز چیز کا بزنس کر کے اس کو پروموٹ کیا ہے۔ اور دلیل اس کی قرآن کی یہی آیت ہے وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ گناہ کے کام میں اور غلط کام میں ہمیں ایک دوسرے کا سپورٹ نہیں کرنا ہے۔ تو بچے تو آج بھی قتل ہو رہے ہیں، بچے تو آج بھی قتل ہو رہے ہیں، کہیں ماں کے پیٹ میں قتل ہو رہے ہیں، کہیں ہاسپٹل کے باہر آپ کو ڈسٹ بین میں مری پڑی ہوئی بچیاں مل جائیں گی۔ اور آج بھی ہماری بھارت سرکار یہ نعرہ لگاتی ہے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ۔ آج 2023 اور 2024 شروع ہونے والا ہے، ترقی کا زمانہ ہے، ہمارا بھارت چندریان ہمارا چاند تک پہنچ گیا ہے۔ آج کے دور میں ہماری سرکار کو نعرہ لگانا پڑتا ہے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ۔ کیوں؟ کیونکہ سرکار کا یہ ڈاٹا ہے، یہ گورنمنٹ کا ڈاٹا ہے کہ ہر سال سینکڑوں بچیوں کو ماں کے پیٹ میں مار دیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا شرک کے بعد دوسرا سب سے بڑا گناہ یہی ہے کہ انسان اپنی اولاد کو قتل کر دے، یہ سوچ کر کے قتل کر دے کہ بیٹی پیدا ہوگی، اس کی شادی کیسے کریں گے، اس کو کیسے پڑھائیں گے، کیسے اس کی تعلیم کا انتظام کریں گے۔ میرے بھائی یہ دماغ سے نکال دیجئے کہ اولاد کو آپ کھلاتے ہیں، یہ دماغ سے نکال دیجئے کہ بیوی کو آپ کھلاتے ہیں۔ کبھی غور کرنا، جب شادی نہیں ہوئی تھی تب کتنا کماتے تھے، شادی کے بعد کتنا کما رہے ہو، اور بچے ہونے کے بعد کتنا کما رہے ہو۔ جب بیوی آتی ہے شادی کے بعد اس کے مقدر کی روزی بھی اللہ تم کو دیتا ہے، اور جب بچہ گھر میں آتا ہے اس کا مقدر بھی اللہ آپ کو دیتا ہے۔ کبھی یہ مت سمجھو کہ اپنے بچوں کو ہم کھلاتے ہیں، ہم اور آپ نہیں کھلاتے، اللہ کھلاتا ہے۔ یہ الگ بات ہے، کسی کی مہینے کی آمدنی 10 لاکھ روپے ہے، کسی کی 10,000 روپے ہے، اور کوئی بیچارہ بڑی مشکل سے اپنا گزر بسر کر رہا ہے، مگر اللہ تعالیٰ سب کو کھلا رہا ہے، سب کو پلا رہا ہے۔ اولاد کو قتل مت کرو میرے بھائی، اولاد کی ہتیا کرنا یہ بہت بڑا پاپ ہے۔ پھر پوچھا گیا ہے اللہ کے نبی اس کے بعد تیسرا سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تزانی حلیلۃ جارک، اپنے پڑوسی کی بیوی کے ساتھ زنا کرنا۔ زنا تو کسی کے ساتھ بھی حرام ہے، لیکن پڑوسی کی بیوی کا نام کیوں لیا اللہ کے نبی نے؟ کیونکہ پڑوسی پر پڑوسی وشواس کرتا ہے، پڑوسی پر پڑوسی بھروسہ کرتا ہے۔ پڑوسی گھر کو بند کر کے جاتا ہے تو پڑوسی سے بول کے جاتا ہے میرے گھر کی رکشا کرنا، میرے گھر کی حفاظت کرنا۔
पड़ोसी का बड़ा हक होता है मेरे भाई। अगर पड़ोसी की बीवी के साथ और पड़ोसी की बेटी के साथ और पड़ोसी की बहन के साथ अगर कोई ज़िना कर रहा है तो ये गुनाह पर गुनाह है, ये बहुत बड़ा गुनाह है। अल्लाह के नबी ने इसको तीसरा सबसे बड़ा गुनाह करार दिया है। आज जो हालात मेरे सामने हैं मेरे भाई, जो हालात हम देख रहे हैं, आज मुआशरे में शादी को बहुत मुश्किल बना दिया गया। आपके इसी कलियाचक के इलाके में जहां अल्हम्दुलिल्लाह अहले हदीसों की बहुत बड़ी बस्ती है, पूरा इलाका अहले हदीसों का इलाका है। जुमा की नमाज में आ जाओ, 2-2 हज़ार 2,500 हज़ार नमाजी भरे रहते, इतनी बड़ी बड़ी मस्जिदें हैं आपके इलाके में। लेकिन इस इलाके में जब हम आते हैं और लोग कहते हैं मौलवी साहब हमारे यहाँ लेन देन बहुत चलता है, शादी में थोड़ा बोल दीजिएगा, बड़ी डिमांड की जाती है, थोड़ा इस पर भी बोल दीजिएगा। मैंने पूछा गरीब बाप अपनी लड़की की शादी कैसे करता है, तो किसी ने कहा मौलवी साहब गरीब आदमी या तो बैंक से लोन लेता है या घर बेच देता है। मेरे भाइयों, आज हमने बेटियों को इतना बड़ा बोझ बना दिया कि बेटी की शादी करने के लिए बाप को अपना घर बेचना पड़ता है और बाप को ब्याज पर बैंक से लोन लेना पड़ता है। पूरी इस्लामी तारीख में और पूरे इतिहास में बेटी इतनी बोझ नहीं बनी थी जितना बड़ा बोझ आज हमने बेटी को बना दिया है। आज कितनी गरीब बेटियां हैं, बाप बेचारा परेशान है, मेरी आमदनी नहीं है, मेरी कमाई नहीं है, बेटी जवान हो रही है, 25 साल की हो रही है, 30 साल की हो रही है, बेटी की शादी कैसे करूं। आज कितने बाप हैं जो बेचारे वक्त के पहले बूढ़े हो रहे हैं, बाल उनके सफ़ेद हो रहे हैं, चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई हैं, बेटी की जवानी ने उनकी चिंता की लकीरों को बढ़ा दिया है। मेरे भाइयों, अल्लाह के वास्ते होश के नाखुन लो, अल्लाह के वास्ते होश के नाखुन लो। और मैं बड़े दिल के दर्द के साथ ये बात कह रहा हूं, अहले हदीस सिर्फ जोर से आमीन बोलने का नाम नहीं है, सिर्फ सीने पर हाथ बांधने का नाम अहले हदीस नहीं है, सिर्फ रफ़ा यदैन करने का नाम अहले हदीस नहीं है, सिर्फ चंद नमाज के तरीके में बदलाव का नाम अहले हदीस नहीं है। अहले हदीस कहते उस इंसान को जो मुकम्मल इस्लाम को फॉलो करता है, जो कुरान और हदीस पर चलता है। अगर आपकी नमाज कुरान और हदीस वाली है तो आपका शादी ब्याह का सिस्टम भी कुरान और हदीस वाला होना चाहिए। अगर आप अपने बेटे की शादी में डिमांड कर रहे हैं तो आपको ऐलान कर देना चाहिए कि मैं इंटरनेशनल भिखारी हूं, मैं कोई अहले हदीस वहले हदीस नहीं हूं, मैं तो भिखारी हूं, बेटे के लिए भीख मांग रहा हूं। बड़े अंदाज से और बड़े स्टाइल से आज लोग भीख मांगते हैं जहेज के नाम पर। मेरे भाइयों, मैं अपने नौजवानों से कहना चाहूंगा कि अगर तुम्हें अपने बाजुओं पर हिम्मत है और अपने बाजुओं पर भरोसा है तो इतना गट्स पैदा करो, अपने बाप से जाके कह दो, अपनी माँ से जाके कह दो कि मैं एक मामूली चटाई पर लेट जाऊंगा मगर मुझे अपने ससुराल से मिलने वाले बेड का इंतजार नहीं करना है, मैं घड़े का ठंडा पानी पी लूंगा, मुझे ससुराल से मिलने वाली फ्रिज का इंतजार नहीं है, मेरी बीवी अपने हाथों से कपड़ा धुल लेगी, मुझे ससुराल की वॉशिंग मशीन का इंतजार नहीं है, मैं अपने बेटी के बाप को मैं जहेज के नाम पर कोई उसके ऊपर बोझ नहीं डालूंगा। आज मेरे भाइयों, इन डिमांडों की वजह से बेटी बोझ हो रही है। निकाह को आसान करो मेरे भाई, निकाह को आसान करो, वरना आज अभी न्यूज आई है यूपी के अंदर से, मदरसे में पढ़ने वाली लड़की इस्लाम छोड़ करके दूसरे मजहब में दाखिल हो चुकी है, मुर्तद हो चुकी है। ये उत्तर प्रदेश की न्यूज़ है। आज उत्तर प्रदेश से लेकर बंगाल तक कितनी मुसलमान लड़कियां हैं जो इस्लाम को छोड़ रही हैं, मुर्तद हो रही हैं, दीन इस्लाम को छोड़ करके दूसरे मजहब में दाखिल हो रही हैं। ये रोने का मकाम है मेरे भाई। इस्लाम कोई ऐसा दीन तो नहीं है, ये तो अल्लाह का दीन है। आज ये दौर आ गया कि हमारी बेटियां, हमारी बहनें इस्लाम को छोड़ के जा रही हैं और हमें समझाना पड़ रहा है कि इस्लाम बहुत अच्छा दीन है। हमने तो तारीख में सुमैया का वाक़या पढ़ा था, हमने तो तारीख में ऐसी औरतों का वाक़या पढ़ा था जिन्होंने अपनी जान दे दी मगर ईमान को जाने न दिया। और आज इश्क और प्यार के नाम पर और मोहब्बत के नाम पर मुसलमान लड़की अपने मज़हब को और अपने इस्लाम को छोड़ रही है। मेरे भाइयों, निकाह को आसान करो, निकाह को आसान करो। आज ऐसी लड़कियों के मेरे पास भी मैसेज आते हैं, ईमेल आता है, मौलवी साहब मेरा बाप मेरी शादी ऐसी जगह करना चाहता है जहां लड़का कब्र परस्त है, मज़ार पे सजदा करता है, कब्र पे सजदा करता है, पूरे घर में तावीज़ पहना जाता है। मौलवी साहब मैं ऐसे घर में शादी नहीं करना चाहती हूँ। मैंने अपने बाप से कहा कि मेरी शादी फलां के साथ कर दीजिए, वो लड़का नेक है, दीनदार है और कुरान और हदीस पर चलने वाला है, लेकिन मेरा बाप तैयार नहीं है। कान खोल करके सुन लो, अगर लड़की की शादी उसके वली की इजाज़त के बगैर जायज़ नहीं है तो लड़की की शादी ज़बरदस्ती करना भी जायज़ नहीं है।
زبردستی اگر آپ اپنی لڑکی کی شادی اس کی مرضی کے بغیر غلط جگہ کر رہے ہیں تو یہ بھی جائز نہیں ہے. لڑکی کی اجازت بھی ضروری ہے. اگر لڑکی کی شادی میں اس کے گارجین کا تیار ہونا اور اس کے ولی کا راضی ہونا ضروری ہے تو لڑکی کی رضامندی بھی ضروری ہے. آپ زبردستی اگر لڑکی کی شادی کرتے ہیں تو اسلام کی نظر میں یہ نکاح بھی ویلڈ نہیں ہے، صحیح نہیں ہے. اس لیے میرے بھائی تھوڑے سے اس معاملے میں سمجھداری سے کام لیجئے. اگر لڑکی کسی لڑکے کے ساتھ شادی کرنے کو بول رہی ہے یا لڑکا کسی لڑکی کے ساتھ شادی کرنے کو بول رہا ہے اور وہ رشتہ صحیح ہے، دین کے اعتبار سے کوئی خرابی نہیں ہے، تو ماں باپ ضد نہ کریں اور نکاح کر دیں تاکہ آئندہ زندگی میں وہ لڑکا یا لڑکی کوئی ایسا قدم نہ اٹھائے جس سے پورے خاندان کی عزت پر دھبا لگے. اس معاملے میں ہمیں سمجھداری سے کام لینا پڑے گا. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں اذا خطب الیکم ممن ترضون دینہ وخلقہ، جب تمہاری لڑکیوں کے لیے ایسا رشتہ ہے، لڑکا دیندار ہے اور لڑکا اچھے اخلاق والا ہے، فزوجوہ، تو تم اپنی لڑکیوں کی شادی ایسے لڑکوں سے کر دو. اگر ایسا نہیں کرو گے تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض، تو زمین کے اندر فساد پھیلے گا اور فتنہ پھیلے گا. تو میرے بھائیو اگر ہمیں زناکاری کو روکنا ہے تو ہمیں نکاح کو آسان کرنا پڑے گا. اور آگے بڑھیے. اللہ کے نبی فرماتے اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ہلاک کر دینے والے گناہوں سے بچو. صحابہ نے پوچھا ہے اللہ کے نبی کون سے 7 ہلاک کر دینے والے گناہ ہیں؟ آپ نے فرمایا الشرک باللہ، سب سے بڑا گناہ تو اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے جو اللہ معاف نہیں کرے گا. اگر شرک کی حالت میں انسان مر گیا تو اللہ کیا اس کو جنت ملنے والی نہیں ہے؟ الشرک باللہ، سب سے بڑا گناہ شرک کرنا. نمبر 2 والسحر، جادو کرنا. آج جادو بھی ہو رہا ہے، آج جادو بھی ہو رہا ہے. آج ایک دوسرے سے حسد اور جلن میں لوگ ایک دوسرے کے اوپر جادو بھی کروا رہے ہیں. عورتیں بھی جادو کروا رہی ہیں، مرد بھی جادو کروا رہے ہیں. جادو کرنا کرانا حرام ہے. اللہ کے نبی کہتے ہیں ہلاک کر دینے والا دوسرا بڑا گناہ جادو کرنا. تیسرا گناہ وقتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور کسی نردوش کی ہتیا کرنا، کسی بے گناہ کا قتل کرنا، کسی بے گناہ کو قتل کر دینا اور کسی بے گناہ کو مار ڈالنا، یہ تیسرا بڑا گناہ ہے. نمبر 4 وَأَكْلُ الرِّبَا، سود کھانا، بیاج کھانا، انٹرسٹ کھانا اور انٹرسٹ پر لوگوں کو قرضہ دینا. 1 لاکھ دے کر کے 1,02,000 لینا، 1,05,000 لینا. سود اور بیاج کی جتنی شکلیں ہیں کان کھول کر کے سن لو. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں وَأَكْلُ الرِّبَا، سود اور بیاج کھانا یہ بھی ہلاک کر دینے والا گناہ ہے. آج کتنے مسلمان ہیں جو سود اور بیاج کا لین دین کر رہے ہیں؟ اور سود کی جب بات آئی ہے تو یہ بھی سن لو کہ جس طریقے سے سود کا کھانا حرام ہے اور سود کا لینا حرام ہے، ویسے ہی سود اور بیاج کا دینا حرام ہے. آج بندھن بینک کے نام پر اور بندھن لون کے نام پر آج گھر گھر عورتوں کے نام پہ لوگ لون لے رہے ہیں اور بیاج پر پیسہ لے رہے ہیں. یاد رکھو اللہ کے نبی نے بیاج کھانے والے، بیاج کھلانے والے، بیاج کو لکھنے والے، بیاج کی گواہی دینے والے سب پر اللہ کے نبی نے لعنت کی اور آپ نے فرمایا سب برابر ہیں. اس لیے بیاج کے کھانے کھلانے والے کان کھول کر کے سن لے، ہلاک کر دینے والے گناہوں میں چوتھا گناہ اللہ کے نبی نے فرمایا وَأَكْلُ الرِّبَا، سود کھانا. نمبر 5 وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، اور یتیم کا مال کھانا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے. جو بچہ یتیم ہو گیا، جو بچہ اناتھ ہو گیا، جس کا باپ مر گیا، اس کو تو سہارے کی ضرورت ہے. ہو سکے تو اس کے کام آ جاؤ، ہو سکے تو اس کی مدد کر دو، ہو سکے تو اس کا سہارا بن جاؤ. لیکن کچھ بڑے بے رحم لوگ ہوتے ہیں جو یتیم کا مال بھی ہڑپ جاتے ہیں. کان کھول کر کے ایسے لوگ سن لیں، یتیم کا مال کھانے والا اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہا ہے. اللہ نے فرمایا ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا، جو لوگ یتیم کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں. یتیم کا مال کھانے والا جہنم کی آگ بھر رہا ہے. اور اگلی چیز فرمایا وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، اور جنگ کے میدان میں پیٹ پھیر کے بھاگ جانا. جنگ کے میدان میں جو پیٹ پھیر کے بھاگ جائے وہ بہت بڑا گناہ کر رہا ہے، ہلاک کر دینے والا گناہ کر رہا ہے. اور 7واں گناہ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ، پاک دامن عورت پر، شریف عورت پر زنا کی تہمت لگانا.
کسی پاک دامن عورت کے اوپر غلط کام کرنے کا آروپ لگانا اور اس پر زنا کی تہمت لگانا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے اور ہلاک کر دینے والا گناہ ہے۔ اور آگے بڑھیے، رشوت کا لین دین بھی بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ رشوت لینے والا اور رشوت دینے والا دونوں پر اللہ کے نبی لعنت فرماتے ہیں۔ فرمایا لعن اللہ الراشی والمرتشی، رشوت لینے والے کے اوپر بھی اللہ کی لعنت ہو اور رشوت دینے والے کے اوپر بھی اللہ کی لعنت ہو۔ کسی کا حق مارنے والا، کسی کی زمین جائیداد کو کھا جانے والا، یہ بھی بہت بڑا گنہگار ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَىٰ أَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، او لوگو تم نے دنیا میں کسی کا حق اگر لے لیا ہے تو اس کا حق دے دو، ورنہ قیامت کے دن تم کو دینا پڑے گا۔ حَتَّى يُقَادَ لِلشَّاةِ الْجَلْحَاءِ مِنَ الشَّاةِ الْقَرْنَاءِ، یہاں تک کہ اگر سینگ دار بکری نے بغیر سینگ والی بکری کے اوپر ظلم کیا ہے، اگر سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو مارا ہے تو قیامت کے دن اس بکری سے بھی قصاص لیا جائے گا۔ کسی کی زمین اور جائیداد کو اگر ہڑپ لیا کسی نے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں انما اقطع له قطعة من النار، کسی کی زمین و جائیداد کو ہڑپنے والا اور ناجائز قبضہ کرنے والا وہ جہنم کی آگ کا ٹکڑا لے رہا ہے۔ وہ یہ نہ سمجھے میں زمین لے رہا ہوں، میں جائیداد لے رہا ہوں، میں پراپرٹی لے رہا ہوں، وہ جہنم کی آگ کا ٹکڑا لے رہا ہے۔ اسی طریقے سے شراب پینے والا، جو شراب پیتا ہے، اور جب شراب کی بات آئی ہے تو کان کھول کر کے سن لیجئے، جتنی چیزوں کے اندر نشہ ہے، چاہے وہ سگریٹ کی شکل میں ہو، چاہے وہ گٹکھے کی شکل میں ہو، چاہے وہ تمباکو کی شکل میں ہو، نشہ اور جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنی چیزوں کے اندر نشہ ہے وہ تمام کی تمام چیزیں حرام ہیں۔ اللہ کے نبی نے شراب کا بھی نام لیا، لیکن اللہ کے نبی نے دوسری حدیث میں فرمایا ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام، جو چیز زیادہ کھانے سے نشہ ہوتا ہے وہ تھوڑا سا کھانا بھی حرام ہے۔ اور دوسری حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کل مسکر خمر، ہر نشہ والی چیز شراب ہے۔ جس چیز کے اندر نشہ ہوتا ہے، چاہے وہ ڈرگس کی شکل میں ہو، چاہے وہ ہیروئن کی شکل میں ہو، چاہے وہ چرس اور گانجے اور افیم کی شکل میں ہو، جس چیز کے اندر نشہ پیدا ہوتا ہے اس کا وہی حکم ہے جو شراب کا حکم ہے۔ کل مسکر خمر وکل خمر حرام، ہر نشہ والی چیز شراب ہے اور ہر شراب حرام ہے۔ جو شراب پیتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا من شرب الخمر، جو شراب پیتا ہے قیامت کے دن اسے جہنمیوں کے پیپ اور مواد کو پلایا جائے گا، اور شراب پینے والے کی 40 دن تک کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، نماز چھوڑنا بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے، عبدالغفار صاحب کی تقریر بڑے شوق سے سنتے ہیں، میں آتا ہوں کلیا چک میں، بہت سارے لوگ کہتے ہیں شیخ صاحب پہلی مرتبہ آپ کو ڈائریکٹ سن رہا ہوں، ابھی تک موبائل پر سنتا تھا۔ بڑی محبت کرتے ہیں آپ، بڑے شوق سے علماء کی تقریروں کو سن رہے ہیں، مگر پتہ چلا کہ نماز کی پابندی نہیں کرتے ہیں۔ میرے بھائی، یہ علماء کی محبت آپ کو کام نہ دے گی، یہ یوٹیوب پر 3 گھنٹے تقریریں سننا آپ کو کام نہ دے گا اگر آپ نے نماز کی پابندی نہ کی۔ اس لیے کہ نماز چھوڑنے والا، نماز کو برباد کرنے والا اور نماز میں لاپرواہی کرنے والا کون ہے؟ اللہ نے فرمایا قرآن کے 16ویں پارے میں فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ نماز کو برباد کرنے والے وہ لوگ ہیں جو نالائق لوگ ہیں، جہنم میں جانے والے لوگ ہیں، وہ نماز کو برباد کرتے ہیں۔ میرے بھائی، جس نبی سے ہم محبت کرتے ہیں، جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، اس نبی کو نماز سے بڑی محبت تھی۔ اللہ کے نبی جب ٹینشن میں ہوتے تھے، حضرت بلال سے کہتے تھے یا بلال ارحنا بالصلاۃ، اے بلال جلدی سے اذان دے دو اور نماز کے ذریعے ہمارے دل کو سکون پہنچاؤ۔ اور اللہ کے نبی نے آخری وصیت یہ فرمائی، اپنے انتقال کے پہلے آپ نے امت کو یہ میسج دیا الصلاۃ الصلاۃ، اے لوگوں نماز کی پابندی کرو اور اپنے غلاموں اور لونڈیوں کا خیال رکھو۔ میرے بھائی، نماز کو اگر آپ برباد کرتے ہیں تو قیامت کے دن اللہ کے نبی بھی آپ سے ناراض ہو جائیں گے اور اللہ بھی آپ سے ناراض ہو جائے گا۔ اس لیے نماز کی پابندی کرو، اور قیامت کے دن پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان اول ما یحاسب به العبد یوم القیامت صلاته، قیامت کے دن پہلا سوال بندے کی نماز کے بارے میں ہوگا۔ فَإِن صلحت، اگر نماز صحیح
صحیح ہے، اگر نماز کا معاملہ صحیح ہے فقد افلح، تو انسان کامیاب ہو جائے گا، وَإِن فسدت، اور اگر نماز کا معاملہ گڑبڑ ہے فقد خاب وخسر، تو انسان ناکام ہو جائے گا۔ نماز کا چھوڑنے والا بھی بہت بڑا گنہگار ہے۔ اور ایک آخری حدیث سنا کر کے بات ختم کرتا ہوں، ہماری ماؤں بہنوں سے ریلیٹڈ یہ حدیث ہے، اس کو بھی آپ سن لیں، یہ صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں اپنی امت کے دو لوگوں کو جانتا ہوں، صنفان من اہل النار لم ارہما، دو قسم کے لوگ جہنم میں جائیں گے، ان کو میں نے ابھی نہیں دیکھا ہے، یعنی وہ بعد میں آئیں گے، وہ قیامت کے پہلے آئیں گے، وہ قیامت کے قریب والے دور میں آئیں گے۔ نمبر 1، قوم معہم سیاط کاذناب البقر یضربون بها الناس، ایسے لوگ آئیں گے جن کے ہاتھ میں گائے کی دم کی طرح کوڑے ہوں گے، اور وہ کوڑوں سے لوگوں کو ماریں گے، اتیاچار کریں گے، ظلم کریں گے، وہ اپنے پاور کا غلط استعمال کریں گے، وہ اپنی طاقت کا غلط استعمال کریں گے۔ ہر وہ انسان وہ جو ظلم کرتا ہے، جو لوگوں پر اتیاچار کرتا ہے، وہ اس حدیث کے اندر شامل ہے۔ آپ نے فرمایا ایسے ظالم لوگ جہنم کی آگ میں جلیں گے۔ کبھی کسی پر ظلم مت کرو میرے بھائی۔ اگر اللہ نے آپ کو پاورفل بنایا ہے، دولت والا بنایا ہے، اپنی دولت کا غلط استعمال مت کرو، اپنے پاور کا غلط استعمال مت کرو۔ یاد رکھو جس پر ظلم کرو گے، اگر اس کے منہ سے بد دعا کی آواز نکلی تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ مظلوم کی بد دعا کے درمیان اور اللہ کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اس کی بد دعا ڈائریکٹ اللہ کے پاس جاتی ہے، اور مظلوم نے اگر بد دعا کر دی تو آپ کا کام تمام ہو جائے گا، برباد ہو جائیں گے آپ۔ اس لیے کسی پر کبھی ظلم مت کرنا میرے بھائی۔ تو یہ پہلی کیٹیگری کے لوگ ہیں جو جہنم میں جائیں گے۔ اور دوسری کیٹیگری کون ہوگی؟ فرمایا وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلَاتٌ مَائِلَاتٌ، ایسی عورتیں جو کپڑا پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی، کپڑا پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی، یعنی ان کا ڈریس ایسا ہوگا، ان کا کپڑا ایسا ہوگا جو ان کے شریر کو پردرشت کرے گا، ان کی باڈی کو ایکسپوز کرے گا، وہ اپنے جسم کو نظر دکھائیں گی، اپنے شریر کا پردرشن کریں گی۔ کاسیات عاریات، کپڑا پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی۔ آج کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آج مسلمانوں کے گھروں میں ایسے کپڑے پہنے جا رہے ہیں، پورا کپڑا نیٹ کا کپڑا ہے، پوری آستین نظر آ رہی ہے، پوری بیک لیس آج جو ہے کپڑے پہنے جا رہے، پوری پیٹھ نظر آ رہی ہے، پیٹ نظر آ رہا ہے، پورا شریر نظر آ رہا ہے، کپڑا پہننے کے باوجود وہ عورت ننگی ہے، اور مسلمانوں کے گھروں میں ایسے کپڑے پہنے جا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا ممیلات مائلات، ایسی عورتیں جب چلتی ہیں ان کی چال کے اندر بھی بے حیائی ہوتی ہے، وہ اپنی چال کے ذریعے دوسروں کو آکرشت کرتی ہیں، وہ شرما شرما کے نہیں چلتی، وہ تو اترا اترا کے چلتی ہیں، وہ تو بے حیا اور فاحشہ عورتوں کی طرح چلتی ہیں۔ مائلات، اور خود وہ ان بے حیا لوگوں کی طرف مائل ہوتی ہیں، ان کی چال بھی بے حیا عورتوں کی طرح ہوتی ہے، اور وہ غیر مردوں کی طرف آکرشت ہوتی ہیں۔ آپ نے فرمایا رؤوسہن کاسنمۃ البخت المائلہ، ان کا ہیئر سٹائل ایسا ہوگا جیسے اونٹ کا کوہان ہوتا ہے۔ انٹرنیٹ پہ جا کے دیکھ لینا اونٹ کے کوہان والا ہیئر سٹائل کیسا ہوتا ہے۔ اگر آپ کے گھر کی بہن بیٹی ایسا ہیئر سٹائل بناتی ہے جو اونٹ کے کوہان کی طرح ہے تو اپنے گھر کی بہن بیٹیوں کو منع کر دینا، یہ جہنمی عورت کی نشانی بتائی گئی۔ رؤوسہن کاسنمۃ البخت المائلہ، اونٹ کے کوہان کی طرح ان کے بالوں کا جوڑا ہوگا، ان کا ہیئر سٹائل ہوگا۔ آج کل میک اپ کے نام پہ کیا کیا ہو رہا ہے۔ ابھی میری اہلیہ ایک دن بتا رہی تھی کہ آج کل کوئی وہ ہونٹ میں کوئی انجیکشن لگا کر کے ہونٹ کو موٹا کرتی ہے، یعنی یہ کیا کیا ہو رہا ہے۔ پلک کو جو ہے آئی برو کو بالکل جو ہے برابر کر دیتی ہیں اور اس میں کاٹ چھانٹ کرتی ہیں، جبکہ اللہ کے نبی نے متنمسات جو آئی برو کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتی۔ ہاں اگر کسی عورت کی آئی برو عام عورتوں کے مقابلے میں بہت زیادہ عجیب و غریب لگ رہی ہے، بدصورت والی کیفیت ہے، تو اس کو وہ صحیح کر سکتی ہے، لیکن خوبصورتی کے نام پر اچھی خاصی اپنی آئی برو کو سیٹ کرنا یہ صحیح نہیں ہے، اور ہونٹ کے اندر انجیکشن لگا کے ہونٹ کو موٹا کرنا یہ حرام ہے میری ماں اور بہن۔ ہاں کسی عورت کے اگر چہرے پر بال آ گئے
ظاہر ہے کہ عورت کے چہرے پر بال نارملی نہیں آتے تو ان کو وہ ریموو کر سکتی ہے، ان پر ویکسنگ وغیرہ کروا سکتی ہے، مگر نارمل اپنے بالوں میں ویکسنگ وغیرہ کروانا یہ صحیح نہیں ہے۔ تو فیشن کے نام پر آج بہت کچھ ہو رہا ہے۔ آپ نے فرمایا ایسی عورتیں جو بے حیائی کے کام کریں گی اور فیشن کے نام پر بے حیائی کریں گی، لا يدخلن الجنت، ایسی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی۔ جنت میں جانا تو بڑی دور کی بات ہے، ولا یجدن ریحھا، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی۔ اس لیے ہماری مائیں اور بہنیں اس حدیث کو سننے کے بعد اپنی اصلاح کر لیں، اپنے لباس اور اپنی ڈریس کو صحیح کر لیں۔ اور آخر میں یہی کہنا چاہوں گا میرے بھائی کہ ایک عورت کا جنت میں جانا زیادہ آسان ہے۔ آج تک آپ نے یہ سنا ہوگا عورتیں جہنم میں زیادہ جائیں گی، مگر میں آپ کو طریقہ بتا رہا ہوں، عورتیں 4 کام کر لیں تو جنت میں چلی جائیں گی۔ عورتوں کا جنت میں جانا مردوں کے مقابلے میں آسان ہے۔ عورتوں کو جہاد کے میدان میں نہیں جانا ہے، عورتوں کو جنگ کے میدان میں جا کے لڑنا نہیں ہے۔ بہت سارے کام جو مردوں کے ذمہ ڈالے گئے وہ عورت کو نہیں کرنا ہے، اور صرف 4 کام کر لے وہ جنتی ہے۔ ایما امرأۃ صلت خمسها وصامت شهرها واطاعت زوجها واحسنت فرجها دخلت من ای ابواب الجنت شاءت۔ آپ نے فرمایا جو عورت 4 کام کر لے، 5 ٹائم کی نماز کی پابندی کرے، رمضان کا روزہ رکھے اور اپنے شوہر کی اطاعت اور خدمت کرے۔ یہاں پر ایک بات میں بتا دوں، میاں بیوی کا رشتہ یہ غلام اور نوکر کا رشتہ نہیں ہے، یہ آقا اور نوکر کا رشتہ نہیں ہے۔ اگر شوہر یہ سمجھتا ہے بیوی میری لونڈی ہے، بیوی میری نوکرانی ہے، تو وہ بھی غلط ہے، اور اگر بیوی یہ سمجھتی ہے کہ شوہر میرے اشارے پر ناچے تو یہ بھی غلط ہے۔ شوہر اور بیوی کا رشتہ محبت کا رشتہ ہے، لیکن گھر کا اور پریوار کا مکھیا مرد ہے، اس لیے بیوی کو چاہیے کہ شوہر کی بات مانے۔ ہاں اگر شوہر کی بات غلط بات ہے، ناجائز بات ہے، تو بیوی کو نہیں ماننا ہے، لیکن جو صحیح بات ہے وہ بیوی کو ماننا ہے۔ وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا، اپنے شوہر کی اطاعت کرے، وَأَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، اپنی آبرو کی حفاظت کرے، اپنے آپ کو زنا سے بچائے، اپنے آپ کو بدکاری سے بچائے۔ یہ 4 کام جو عورت کر لے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں دخلت من ای ابواب الجنت شاءت، ایسی عورت جنت کے جس دروازے سے چاہے جنت میں چلی جائے گی۔ تو یہ چند گناہوں کے تعلق سے میں نے آپ کے سامنے میرے بھائیوں بات رکھی ہے۔ اب میں آخر میں اللہ سے یہی دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ جو بھی گناہ میں نے بیان کیے ہیں ہم سب کو ان گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر ہم میں سے کوئی ان گناہوں میں مبتلا ہے، اللہ ہمارے ماؤں بہنوں کو بھی اور ہمارے مردوں کو بھی سب کو سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ آج کا یہ پروگرام جن بھائیوں کی محنتوں سے منعقد ہوا ہے، اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے، ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ کل کا پروگرام ابھی باقی ہے۔ کل ہمارے بڑے عزیز دوست شیخ ابوالکلام سلفی حفظہ اللہ جھارکھنڈ سے تشریف لا رہے ہیں، ہمارے بہت خاص دوست ہیں، کل ان کا بیان بھی آپ حضرات سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کی بھی محنتوں اور کوششوں کو قبول فرمائے، اللہ کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔